بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، یہ تصویر میں جو بزرگ ملالہ یوسفزئی کو ایوارڈ دے رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ کون ہے؟ ویورز، اس شخص کا نام سر نکولس جارج ونٹن ہے۔ یہ 19 مئی 1909 کو پیدا ہوئے۔ یہ ایک برطانوی ہیومینیٹیرین ہیں۔ ان کا کارنامہ یہ ہے ویورز کہ انہوں نے نازی جرمنی کے ہاتھوں قتل ہونے کے خطرے سے دوچار ان بے گھر بچوں کو بچایا تھا جن کے والدین مارے جا چکے تھے یا لاپتہ ہو گئے تھے۔ ونٹن نے دوسری جنگ عظیم کے موقع پر چیکوسلواکیہ سے 669 بچوں کو بچایا، جن میں سے زیادہ تر یہودی تھے ویورز۔ چیکوسلواکیہ کے ایک مختصر دورے پر انہوں نے بچوں کی ایک فہرست مرتب کی جن کو بچاؤ کی ضرورت تھی، اور برطانیہ واپس آ کر انہوں نے بچوں کو برطانیہ لانے اور ان کے لیے گھر اور کفیل تلاش کرنے کے قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کام کیا۔ فنڈز کم جمع ہو سکے تو انہوں نے باقی رقم جیب سے ایڈ کی اور آنے والے 5 ماہ کے دوران 6 ٹرینوں کے ذریعے سے 669 بچوں کو چیکوسلواکیہ سے زندہ بچا کر برطانیہ لا کر انہیں بے اولاد جوڑوں کے حوالے کیا۔ مکمل ڈاکومنٹیشن کے بعد اس آپریشن کو بعد میں کنڈر ٹرانسپورٹ یعنی کہ بچوں کی نقل و حمل کے نام سے جانا جاتا ہے ویورز۔ یہ بات وہاں ختم ہو جاتی ہے، جنگ عظیم ختم ہوتی ہے، لوگ اپنے معمول کی روٹین میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ونٹن ایک بینکر تھے، جنگ کے دوران رضاکار بن کر جنگ سے متاثرہ علاقوں میں جا کر مدد کر رہے تھے۔ جنگ کے بعد واپس بینک جوائن کیا، ریٹائر ہو گئے اور دریائے ٹیمز کے کنارے اپنے قصبے میں اپنی بیگم کے ساتھ ریٹائرڈ زندگی گزارنے لگے۔ ایک دن ان کی وائف گھر کے سٹور روم کے ایک تاریک سے کونے میں کچھ تلاش کر رہی تھیں کہ ان کے پرانے سے صندوق سے ان کو ٹھوکر لگی۔ وہ یہ صندوق پہلے بھی دیکھ چکی تھیں، لیکن مقفل ہونے کی وجہ سے جان نہ سکیں کہ اس میں ہے کیا۔ شوہر نے بھی سوال اس وقت نظر انداز کر دیا تھا، صندوق کا قصہ بھول گئیں۔ اب جب پھر صندوق سامنے آیا تو تجسس کی وجہ سے وہ رک نہ سکیں۔ شوہر کو بتائے بغیر صندوق کا تالا توڑا تو سامنے ایک پرانے زمانے کا سکریپ بک یا ایلبم کہہ لیں، جس میں ہر پیج پر ایک بچے کی تصویر، نام، تاریخ پیدائش، تحریر تھی۔ ان کی بیگم صاحبہ کئی گھنٹوں بعد جب سٹور روم سے باہر نکلیں تو وہ 669 بچوں کے نام، تصاویر اور ان کو ریسکیو کرنے والے اپنے شوہر کے بارے میں سب کچھ جان چکی تھیں۔ اور ویورز، جب ان کی بیگم صاحبہ نے یہ ایلبم ڈسکور کیا، اس وقت 1988 کا زمانہ تھا، یعنی کہ بچوں کو ریسکیو کرنے کے بعد 50 سال تک ان کا یہ عظیم انسانی کارنامہ دنیا کی نظروں سے فراموش رہا۔ اب ان کی بیگم نے BBC کے دفتر میں فون کیا اور ایک رپورٹر کو خاموشی سے اپنے گھر بلوایا اور انہیں وہ سکریپ بک دکھائی۔ اس واقعہ کے کچھ دن بعد انہیں BBC کے ٹیلی ویژن پروگرام دیٹس لائف میں مدعو کیا گیا، اور ویورز BBC والوں نے لسٹ سے ڈھونڈ کر ان بچوں میں سے جو کچھ لوگ زندہ ملے انہیں وہ شو میں لے کر آئے، اور اس سارے واقعہ سے ونٹن کو ویسے ہی لا علم رکھا گیا جیسے انہوں نے اپنے اس عظیم کارنامے کو دنیا کی اور یہاں تک اپنی وائف کی نظروں سے بھی چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ ان درجنوں بچوں جو کہ اب بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے ساتھ وہ دوبارہ انہیں ملایا گیا جن کی انہوں نے برطانیہ آنے میں مدد کی تھی اور ان کی زندگیوں کو بچایا تھا، اور ان کا تعارف ان کے بہت سے آگے بچوں سے ہوا۔ جنگل کی آگ کی طرح یہ بات برطانوی پریس کے ساتھ عالمی پریس میں پہنچ گئی، اور پھر آنے والے دنوں میں انہیں برطانوی شینڈلر کا نام دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا ٹائٹل تھا ان کے لیے۔ 2003 میں ونٹن کو ملکہ الزبتھ دوئم نے انسانیت کے لیے خدمات اور بچوں کو نازیوں کے زیر قبضہ چیکوسلواکیہ سے بچانے کے لیے نائٹ کے لقب سے نوازا۔ 28 اکتوبر 2014 کو انہیں جمہوریہ چیک کے اعلیٰ ترین اعزاز آرڈر آف دا وائٹ لائن سے نوازا گیا۔ انہیں چیکوسلواکیہ کی شہریت دی گئی۔ چیک صدر میلوس زیمن نے یہ اعزاز اپنے عظیم محسن کو دیا۔ ویورز، سر نکولس جارج ونٹن کا انتقال 1 جولائی 2015 کو 106 سال کی عمر میں ہوا۔ اور ویورز، جن نیکیوں کا گواہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا وہ بڑی مقبول ہوتی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ طاہر میرے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔